وزیراعظم عمران خان اس تقریب میں موجود ہیں۔ براہ راست آپ یہ مناظر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نیشنل کسان کنونشن وزیر اعظم عمران خان نے شرکت کی ہے۔ وزیر اعظم نے باقاعدہ ربن کاٹ کر کنونشن میں زیر نمائش زرعی اشیاء کا افتتاح کیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان زرعی شعبے ترقی حکومتی ترجیح دے چکے ہیں، اس حوالے سے وہ بات بھی کر چکے ہیں اور ریفارمز کے حوالے سے بھی بات کر چکے ہیں۔ اس پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن حکیم کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ابراہیم صاحب کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ سورہ رحمان کی وہ آیات آپ نے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے زرعی اجناس کے حوالے سے اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے حوالے سے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سے آنے سے پہلے جب بات ہو رہی تھی تو پورے پاکستان سے یہاں ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، پنجاب سے، سندھ سے لوگ دور دور سے یہاں پر آئے ہیں اور سبھی ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اس طرف پوری توجہ جو ہے اپنی مرکوز کی ہے کہ ہم نے اپنی زراعت کو کس طرح سے اٹھانا ہے۔ اس کی تفصیلات تو ہم جانیں گے، لیکن کل کا جو آپ کا قومی اسمبلی میں خطاب تھا اس حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، تو ان سب نے اپنے خیال اظہار کیا کہ آپ کا خطاب جو تھا
اس نے ہماری پوری قوم کی جو ہے جو سیلف اسٹیم ہے, جو عزت نفس ہے, جو خودداری ہے, جو خود مختاری ہے, اس کو بحال کیا ہے. اور یہی خودی کا جو فلسفہ علامہ اقبال نے کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا اور اپنی شاعری میں اس خودی کو بیان کیا. لیکن میں رات پڑھ رہا تھا جب پورا خودی کے اوپر مختلف جو اشعار تھے اور جو بیانیہ تھا خود مختاری کے حوالے سے, اس سیلف اسٹیم کے حوالے سے, تو ایک چیز بہت ہی اچھی لگی اور وہ ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میں یہ چیز بھی ہم بہت ایمان سے دل سے کہتے ہیں کہ جو ایک روایتی سیاستدان ہوتا ہے اس کا سارا جو فوکس ہے, ساری جو توجہ ہے وہ اگلا الیکشن ہوتا ہے. لیکن ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کی توجہ, اس کا مرکز, اس کا محور اگلا الیکشن نہیں, اگلی جنریشن ہوتا ہے. اور یہ ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب. اب یہ جو آج جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں, یہ کسان جو کنونشن کر رہے ہیں, ہم چاہیں گے اس کی کچھ تفصیلات ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے غذائی تحفظ جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں مختصر ایک پریزنٹیشن کے تھرو بتائیں کہ کیا آپ کرنے جا رہے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعظم پاکستان, جناب وفاقی وزراء, جناب صوبائی وزراء اور یہاں پہ ملک بھر سے آئے ہوئے ہمارے کسان بھائی جو نمائندہ کسان ہیں اور مختلف ایسوسیشن جو کسانوں کی ہیں ان کے آئے ہوئے صدور, جنرل سیکرٹری, عہدیداران, قبائلی علاقہ سے آئے ہوئے مشران, بلوچستان سے آئے ہوئے بلوچ سردار, پٹھان سردار, ساروں کو السلام علیکم جی. اس میں سر اس کی جو سٹوری ہے وہ بڑی مزیدار ہے کہ کنفیوشس 400 سال پہلے پیدا ہوا حضرت عیسیٰ اسلام سے, تو سب سے زیادہ رسپیکٹڈ یہ فلاسفر ہے چائنا کا, ساری چائنیز فلاسفی سے اگر گھومتی ہے. تو بیٹھا تھا سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد اسٹیٹ کیسے بنتی ہے, ریاست کیسے بنتی ہے. تو کنفیوشس نے کہا اینف آرمز, کہ اسلحہ کافی ہو تو اسٹیٹ بن جاتی ہے. ان کا اور اس نے کہا اینف فوڈ, اس نے کہا اور اس نے کہا ٹرسٹ بٹوین دا پاپولیشن, ٹرسٹ بٹوین دا پیپل اینڈ رولر. ان کا استاد اگر 3 پورے نہ ہوں تو اس نے کہا دین ڈراپ دا آرمس. ان کا اگر 2 پورے نہ ہوں تو اس نے کہا دین ڈراپ دا فوڈ. سو سر ٹینجیبل 2 چیزیں جو ہیں ایک ریاست کی بنیاد کے لیے, اس میں سے ایک فوڈ سیکورٹی ہے اور دوسری نیشنل سیکورٹی ہے. سو نیشنل سیکورٹی کی جتنی امپارٹنس ہے اتنی ہی یہ ماڈرن دور میں اس سے کچھ زیادہ امپارٹنس فوڈ سیکورٹی کی ہو گئی, اور شروع سے ہے یہ. لیکن ہمارے ہاں کسی حد تک یہ اگنور ہوئی, تو ہم سلام کرتے ہیں آپ کے ویژن کو کہ آپ اس کو لے کے آئے ہیں. سو دوسری سر بات اس میں امپارٹنٹ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے تھکلی پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں ان ساروں میں اگر دیکھیں تو تھکلی پاپولیٹڈ کیوں ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں پہ انسان, جانور اور پودا ان تینوں کے رہنے کے لیے انوائرمنٹ زیادہ کنڈوسو تھا, اس لیے وہاں پہ آبادیاں زیادہ ہوئیں. جہاں پہ انوائرمنٹ مشکل تھا وہاں پہ آبادیاں نہیں ہوئی. سو یہ جو ملک ہیں آپ کو نظر آتے ہیں, ان کے لیے اگر کوئی کہے کہ یہاں زراعت مشکل ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. یہاں پہ زراعت کے لیے ہمیشہ سے صدیوں سے کنڈوسو انوائرمنٹ تھا, اس لیے یہ تھا. لیکن ہم لوگ, بور لال نے میکس تک 20 سالوں میں 16 سال ہم نے گندم امپورٹ کیا ہے. پھر 2000 سے لے کے 2021 تک لگاتار ہم فوڈ میں نیٹ امپورٹر رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ آج امپورٹر ہوئے, نہیں سر 1960 سے امپورٹ کر رہے ہیں. سو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر فوڈ سیکورٹی میں آپ سیلف سفیشینٹ کب ہوں گے؟ میں کہتا ہوں کبھی نہیں ہوں گے. یا ہم ایکسپورٹر ہوں گے یا ہم امپورٹر ہوں گے. 22 کروڑ لوگوں کے لیے میجر خوراک پیدا نہیں کی جا سکتی. یا ہم امپورٹر ہوتے, یا آپ امپورٹر ہوتے ہیں یا آپ ایکسپورٹر ہوتے ہیں. اگر آپ پرفارم کریں گے تو آپ ایکسپورٹر ہوں گے,
اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو آپ امپورٹر ہوں گے. سو وی آر گوئنگ ٹو بی ایکسپورٹر ان دس کنٹری. اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. سو سر جب اتنا اچھا انوائرمنٹ ہے, اتنے قیمتی لوگ ہیں, تو سر پھر ہمیں, جو میں کسانوں کو اپرائز کرنا چاہ رہا ہوں, وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے, وزیر اعظم پاکستان کی جو سوچ ہے, وہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انسانوں کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ صاف ہوا. انسانوں کی دوسری ضرورت صاف اور میٹھا پانی, اور انسانوں کی تیسری ضرورت خوراک ہے. سو وزیر اعظم پاکستان کا ویژن دیکھیں, 1 بلین ٹری سونامی سے لے کے 10 بلین ٹری سونامی تک, پھر ڈیکڈ آف دا ڈیمز, اس سے لے کے پھر یہاں پہ خوراک کے لیے بیٹھے ہونا, کسانوں کے ساتھ بیٹھنا, کسانوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا, کسانوں سے بات کرنا, کسانوں کے کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلانا یا ان کے پاس چل کے جانا. یہ سارا کچھ شو کرتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو پہلے لیڈر ہیں, پہلے ریفارمسٹ ہیں, جن کو اس بات کا ریئل ادراک ہے کہ انسانوں کی پہلی ضرورت کیا ہے, دوسری کیا ہے اور تیسری کیا ہے, تینوں کے لیے کام کیا ہے. سو اس ویژن کو ہم کہتے ہیں زمین سے جڑا ہوا ویژن. یہ ہے زمین سے جڑی ہوئی حکومت, اور زمین سے جڑے ہوئے ہونے کے بغیر جو حکومت ہوتی ہے, ویژن ہوتا ہے, وہ عارضی ہوتا ہے, آرٹیفیشل ہوتا ہے, وہ سروائیو نہیں کرتا. دنیا میں کوئی ڈیولپمنٹ ایسی نہیں جو سسٹینیبل نہ ہو. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتی تب ہے جب آپ کی زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کے بغیر دنیا میں ڈیولپمنٹ کبھی سسٹینیبل نہیں ہوتی. سو اب آپ کے پاس جتنی ترقی ہوگی, جتنی ترقی ہو رہی ہے, جو شروع ہوئی ہے, جس کا ابھی آغاز ہے, بڑی ڈبل ڈیجٹ میں جائے گی, وہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ترقی ہے, زمین کے ساتھ جڑا ہوا ویژن ہے, اور آپ کا زمین کے ساتھ جڑا ہوا لوکل لیڈر ہے. یہ کہیں سے کوئی آشیرواد لے کے نہیں آیا, کسی کو غلامی کرنے نہیں آیا. تو سر کسان کے حوالے سے میں جسٹ آپ کو 2 باتیں بتاؤں. سر کسان کی اٹیچمنٹ زمین کے ساتھ بہت زیادہ ہے. کسان کی اٹیچمنٹ اپنے جانور کے ساتھ بہت ہے. اس کی دیہات میں عزت ہی زمین اور جانور کے ساتھ ہوتی ہے. کتنے جانور ہے, کتنی زمین ہے. سو ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہمارا کسان شہر میں نہیں جانا چاہتا. وہ دنیا کے کسی خطے میں جائے, پیسے کمائے, لا کے اپنے گاؤں میں لگاتا ہے. وہ اپنی قبر سے بڑا پیار کرتا ہے, اور سر یہ کبھی منی لانڈرنگ نہیں کرتا. دنیا سے پیسے لے کے آتا ہے, لے کے نہیں جاتا. سو آپ کے لوکل ویژن, آپ کے زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ویژن کے ساتھی یہ لوگ ہیں, اور نہیں ہے کوئی. سٹارٹ آپ نے یہاں سے لینا ہے, یہ لوگ آپ کو آگے لے کے جائیں گے. دوسری سر, لہذا آپ کی فوڈ سیکورٹی کو یہ انشور کرے گا. جی نیکسٹ سر, اس میں جسٹ ہم خوراک کے حوالے سے دیکھیں تو خوراک کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, کاربوہائیڈریٹس, فیٹس اور یہ پروٹین. اس میں سر ہم نے کاربوہائیڈریٹس پہ صرف فوکس کیا, باقی دونوں پہ فوکس نہیں کیا. ہم نے فیٹس پہ فوکس نہیں کیا جو 30% ہماری فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے, اور پروٹین پہ فوکس نہیں کیا. سو آپ کا جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس میں بیسیکلی فوکس برابر کیا گیا ہے. جی نیکسٹ سر, اس پلان میں یہ سارے لوگ پوچھتے ہیں بڑی کیوریاسٹی, پلان ہے کیا؟ سر اس پلان میں زمین کی میپنگ کی گئی ہے, پورے پاکستان کی میپنگ کی گئی ہے. اس ملک میں 22 کروڑ ایکڑ ہیں. اس ملک میں صرف 5.5 کروڑ ایکڑ آباد ہے. جو آتا ہے تقریر شروع کرتا ہے کہ پنجاب مرکز ہے خوراک کا, پنجاب 80% ہے, پنجاب 70% ہے, وہ پنجاب کی خوشامد کر کے چلا جاتا ہے. سر پنجاب سے زیادہ زمین بلوچستان میں ہے. 35 ضلع ہیں, 35 ضلعوں میں سے 32 ضلع ہیں بلوچستان کے. 25 ضلعوں کو ہم نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ماڈریٹلی یا ایکسٹریملی فٹ فار آلیو ٹریز. آؤٹ آف 32 25 سر 12 ضلع بہترین ہے دالوں کے لیے, 14 ضلع بہترین ہے سویابین کے لیے. سر اس وقت 14 ضلعوں میں بڑی اچھی کاٹن ہو رہی ہے, 3.5 لاکھ ایکڑ پہ پہنچ گئی ہے. سو آپ کی اگلی ڈیسٹینیشن جو زراعت کی ہے وہ 4 فصلوں کے حوالے سے, دالوں کے, سویابین کے, کاٹن کے اور آلیو کے, یہ بلوچستان ہے. اور آپ کا جو جی بی ہے کے پی میں سر آپ کا جنوب جو ہے, یہاں پہ آپ کہہ لیں ہم دالیں اور مسٹرڈ لے رہے ہیں, اور شمال جو بندوبستی ایریا ہے آپ کہہ لیں نئے مرج ڈسٹرکٹ, سر بڑی اچھی زمینیں ہیں وہاں پہ, آلیو اور یہ آپ کہہ لیں کہ سویابین, فروٹ ٹریز اور لائف سٹاک, یہ وہاں لے کے جا رہے ہیں. اور اسی طرح آپ کا یہ جو خطہ ہے
اسے کہا جاتا ہے کہ شہد زراعت کے لیے نہیں ہے. اس خطے میں سر اس خطے سے زیادہ بیری کا درخت کہیں نہیں اچھا ہوتا, اور بیری سے زیادہ شہد اچھا نہیں ہے کہیں بھی. سو ہمارے 2 نمبریوں نے اس کو بیسیکلی آپ کہہ لیں کو جعلی بیچ کے خراب کر دیا. ہم سر آپ کی یہ جو آپ کے مارگلا ہلز ہے, مارگلا ہلز پہ 10,000 ٹن شہد کی پروڈکشن کا پوٹینشیل ہے. اس سارے خطے کو ہم شہد, میڈیسائنل پلانٹس, فروٹ ٹریز, اس کا خطہ بنانے جا رہے ہیں. پانی یہاں تھوڑا ہے, تھوڑے پانی والی ساری فصلیں 1 انچ جو ہے اس کو آباد کریں گے. سر جی بی میں سیڈ پروڈکشن وہاں پہ ہم کریں گے. ساری سیڈ پروڈکشن میں جو ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں ختم کریں گے اس کو. سر وہاں پہ ٹراؤٹ فش, سر 19 دریا ہیں وہاں پہ. سر 19 دریا ہیں وہاں پہ. بہت ساری آپ کہہ لیں وہاں سٹریمز ہیں. واٹر باڈیز کی اگر لینتھ دیکھیں تو ہزاروں میل ہے. ٹراؤٹ فش کے ہم نے 281 بنائے ہیں. ابھی فش فارم ہزاروں بنانے جا رہے ہیں. وہاں فروٹ ٹریز پورے نہیں آ رہے. اس کو صرف آپ کو سٹور کر, اس کو صرف آپ نے فوڈ پروسیسنگ کرنی ہے. پورے ملک کے لیے صرف جی بی جو ہے سر, جی بی میں 50 قسم کے میڈیسنل پلانٹس ہیں. سپر فوڈ کے آئیڈینٹیفائڈ 50 پلانٹ ہیں. آرگینک ہیں, آرگینک ہے, اور بیسٹ خطہ ہے فار فیوچر کی آپ کی میڈیسنل پروڈکشن کے لیے, سپر فوڈ کے لیے. اور سپر فوڈ کی مارکیٹ دنیا میں کئی گنا بڑی ہو رہی ہے. جی نیکسٹ. سر اس کے علاوہ ہم نے واٹر کنزرویشن میں سر آپ کو سلام, آپ نے کئی آپ کہہ لیں کہ ڈیکڈز کے بعد شروع کیا ہے. بڑے 10 ڈیم ڈیفینیٹلی, چھوٹے ڈیم اس وقت بلوچستان میں 7 ڈیم. سر اس وقت آپ آپ کا کیا نام ہے یہ والا ڈیرہ اسماعیل خان, ڈیرہ اسماعیل خان والے ڈیم میں اس وقت 1,65,000 انڈر کلٹیویشن آ گیا. جب ہم وہاں پہ جاتے تھے تو بالکل بیکار ہوتا تھا. 2,96,000 سر انڈر کلٹیویشن آ رہا ہے. 350 وہاں پکے کھالے بڑے بن رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جتنے ہلز آ رہی تھی وہ سارا پانی ہم استعمال کریں. اسی طرح بلوچستان میں سر, بلوچستان میں پچھلے 3 سال میں 735 ڈیم بنے ہیں چھوٹے, 7 بڑے اور چھوٹے 735. یہاں پہ چھوٹے بڑے, یہاں پہ واٹر کنزرویشن کے منسٹر بھی ہیں, باقی سارے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایک قطرہ سر 138 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے یہاں پہ جو برستا ہے. میٹھے پانی کا ایک ایک قطرہ ہارویسٹ کرنے جا رہے ہیں ہم, اور اس کی بیسٹ یوٹیلائزیشن کرنے جا رہے ہیں. یہاں 5.5 کروڑ زمین آباد ہے, 22 کروڑ زمین ہے. شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز. These headline news are brought to you by کے ساتھ سوکھے داغ بھی کھینچ نکالے. سرف ایکسل داغوں کا چیمپئن. اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس. عسکری قیادت کی پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کو افغانستان, بھارت اور مقبوضہ کشمیر سے متعلق امور پر بریفنگ. چیئرمین سینٹ وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی, شیخ رشید, پرویز خٹک, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف, بلاول بھٹو, یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر پارلیمانی جماعتوں کے رہنما موجود. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید